گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ داتا دربار تمام مکاتب فکر، امیر، غریب اور اولیاء اللہ کے لیے فیض کا سر چشمہ بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داتا دربار میں 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا ہے، جہاں لاکھوں مسکین اور ضرورت مند کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی شریعت محمدی کی پابندی اور اللہ کی مخلوق کی محبت کے لیے عبادت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 9 صدیوں سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ کے اسم گرامی کا اور آپ کے فیض کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ یعنی آپ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 985 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی آپ کے دربار پر علم، معرفت، ہدایت اور رزق کا لنگر جاری ہے، جو تا قیامت جاری ساری رہے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ جو آیا اسے نواز دیا۔ اس لیے امیر ہو یا غریب، ہر کوئی آپ کے آستانے کو امید کا مرکز سمجھتا ہے۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس سے گزری، جس کے سر پر دودھ کا مٹکا تھا۔ آپ نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ کا مٹکا مجھے دے دو۔ اس عورت نے کہا کہ یہ دودھ کا مٹکا تو میں آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ہمیں مجبوراً رائے راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم اسے یہ دودھ نہ دیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ آنے کی بجائے خون آنے لگتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش اس بوڑھی عورت کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ یہ دودھ تم مجھے دے دو، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے جانور بے حساب دودھ دیں گے اور ان پر کوئی اثر بھی نہ ہوگا۔ اس بوڑھی عورت نے آپ کو دودھ دے دیا۔ آپ نے تھوڑا سا دودھ اس مٹکے سے پیا اور باقی کا دودھ دریا میں بہا دیا۔ شام کو جب وہ عورت گھر واپس گئی تو اس نے اپنے جانوروں کو دوہا، تو اس کے جانوروں نے بے حساب دودھ دیا کہ جس سے سارے برتن بھر گئے اور دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ بات آنن فانن دور دراز کے دیہات میں پھیل گئی۔ اب دور دراز کے دیہات کے لوگ آپ کی خدمت اقدس میں اپنے اپنے جانوروں کا دودھ لانے لگے۔ وہ لوگ جب شام کو اپنے گھر واپس گئے تو انہوں نے اپنے جانوروں کو دوہا، تو جانوروں نے بے حساب دودھ دیا۔ اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی بھی شخص رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہ کرتا اور لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں اپنے اپنے جانوروں کا دودھ لانے لگے۔ یہ بات جب رائے راجو جوگی کو معلوم ہوئی تو وہ انتہائی پریشان ہوا اور آپ کی خدمت اقدس میں آ کر آپ کو کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا ہے، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں جو تمہیں کمال دکھاتا پھروں، بلکہ میں تو ایک عاجز، مجذوب اور مجبور انسان ہوں۔ ہاں، اگر تم میں کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ چونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاستیں اور مشاہدات کیے تھے، وہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو حضور داتا گنج بخش نے اپنی جوتیاں اس کی طرف پھینکی، جو اس کے سر پر لگنے لگی۔ جب حق کے سامنے باطل کی نہ چلی تو وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ سے معافی مانگی اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضور داتا گنج بخش نے بیعت کے بعد اس کی روحانی اور باطنی اصلاح کرنے لگے۔ قبول اسلام اور حضور داتا گنج بخش سے فیض حاصل کرنے کے بعد رائے راجو جوگی کا شمار اس وقت کے صوفیہ میں شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ حضور داتا گنج بخش کی برے صغیر میں پہلی مانوی اور تبلیغی فتح تھی۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے فقہ، محدث اور مفسر تھے۔ تصوف کی راہ میں قدم رکھنے سے پہلے آپ نے شریعت کے علوم پر مکمل دسترس حاصل کی۔ آپ کا واضح موقف تھا کہ جو طریقت یعنی روحانیت شریعت کے تابع نہیں، وہ گمراہی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کی پہچان ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کرامات بے شمار ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت آپ کی ذات اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ کے علم اور روحانی فیض سے لاکھوں غیر مسلم مشربہ اسلام ہوئے اور گمراہ لوگ راہ راست پر آئے۔
ناظرین، تاریخ میں درج ہے کہ جب آپ نے لاہور میں قیام کیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جنازہ دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے اور ان لوگوں نے اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ وہ کافر مرا تھا، آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، با حکم خدا وہ شخص دوبارہ زندہ ہوا اور ایمان لے کے آیا اور ایک سچا مسلمان بن گیا۔ آپ کی درس کی برکت سے بے عقل لوگ راہ راست پر آ جاتے اور سینکڑوں ان پڑھ لوگ بڑے عالم بن جاتے۔ آپ کا پورا وجود قرآن مجید کی تعلیمات اور سنت نبوی کی عملی نمونہ تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آپ کی مبارک زندگی میں مکمل طور پر جلوہ گر تھی، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی لوگوں کی رہنمائی اور دین حق پھیلانے میں صرف کر دی۔ ناظرین، ایک مرتبہ راوی کے سلاب سے لاہور شہر کو خطرہ ہوا۔ لوگوں نے آپ سے دعا کے لیے درخواست کی۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنا عصا مبارک دریا کے کنارے گاڑ کر فرمایا کہ اس سے آگے مت بڑھنا، لہٰذا دریا کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا اور شہر سیلاب کے خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ ناظرین، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال لاہور ہی میں گزارے اور چند روز کی علالت کے بعد اپنے خانقاہ اپنے حجرہ میں سن 465 ہجری میں آپ نے دنیا سے وصال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ ہندی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار اقدس داتا دربار کے نام سے لاہور میں مرجع خلائق ہے، جہاں آج بھی لاکھوں عقیدت مند آپ کے دربار پر حاضری دے کر روحانی سکون اور فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک 19، 20، 21 سفر کو نہایت محبت اور عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا 985 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کی دربار سے، آپ کی ذات اقدس سے روحانی، ظاہری اور باطنی فیض جاری ساری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی داتا حضور کا ظاہری اور باطنی فیض نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔